بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بیان ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا وانہ یعرض بین المسجدین۔ یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ اسلام اجنبیت کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان قریب وہ اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا، اور اس بات کے بیان میں ہے کہ اسلام دو مسجدوں کے درمیان سمٹ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت ابن عمر کی روایت امام مسلم نے ذکر کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام اجنبیوں میں ظاہر ہوا اور اخیر زمانے میں اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الاسلام بدا غریبا وسيعود غریبا كما بدا وهو يارز بین المسجدین كما تارز الحیۃ فی جحرها۔ اس میں اتنا اضافہ ہے ابن عمر کی روایت میں کہ وہ اخیر زمانے میں مسجد نبوی اور مسجد حرام کے درمیان سمٹ جائے گا، جیسے کہ سانپ اپنے بل میں سکڑ جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لا یارز الی المدینہ کما تارز الحیہ الی جحرها۔ اس میں ایمان کی بات ہے اسلام کے علاوہ، کہ ایمان مدینے کی طرف سمٹ جائے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے۔ پہلی والی حدیث میں اور دوسری والی حدیث میں ہے کہ اسلام غریب نمودار ہوا۔ غریب مسافر کو کہتے ہیں جو وطن سے دور ہو، اجنبی ہو۔ اس تقدیر پر حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اسلام رونما ہوا، اسلام کی پہلی کرن پھوٹی، تو پوری دنیا میں ضلالت و گمراہی چھائی ہوئی تھی، اور کفر و شرک کی جو دل دادہ قوم تھی اس کے لیے اسلام ایک غیر مانوس اور اجنبی تھا۔ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو لوگ اس کو ایک غیر مانوس چیز سمجھتے تھے، اور ٹھیک اسی طرح اپنے حیات کے آخری ایام میں بھی اسلام اجنبی اور غیر مانوس ہو جائے گا۔ ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہوگا، غریب کے معنی محدود لوگ، کم لوگ۔ تو اگر غریب کے معنی محدود اور چند لوگوں کے لیں، نادر کچھ لوگ، تو اس کا مفہوم ہوگا کہ اسلام کی شروعات چند لوگوں میں ہوئی، پھر دھیرے دھیرے روئے زمین پر پھیل گیا، پھر اخیر زمانے میں اسی طرح چند لوگوں میں سمٹ جائے گا۔ فطوبى للغرباء، طوبہ کی کئی تفسیر محدثین نے کی ہے۔ بعض نے اس کی تفسیر کی ہے فرح و سرور سے، بعض نے حسن حال سے تفسیر کی ہے، بعض نے کی ہے خیر و کرامت سے، بعض نے جنت سے، اور بعض نے کہا جنت میں ایک درخت ہے طوبہ اس سے۔ بہرحال جو بھی معنی لیں تو یہاں وہ سارے معانی منطبق ہوں گے۔ طوبى للغرباء تو غربا کے لیے خوشخبری ہے یا حسن حال ہے یا خیر و کرامت ہے یا جنت ہے یا جنت کا درخت ہے، ان کے لیے سارے معانی منطبق ہو سکتے ہیں۔ غربا سے مراد
اجنبی ہی لوگ ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ غربا سے مراد وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اللہ و رسول کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہہ دیا اور مدینہ ہجرت کر گئے، کیونکہ اسلام پہلے انہی میں نمودار ہوا۔ دوسری اور تیسری حدیث میں ایک لفظ ہے کہ ہوا یارز بین المسجدین کما تارز الحیہ فی جحرہا، کہ اسلام کی ابتدا تو مکۃ المکرمہ سے ہوئی، لیکن اسلام مدینہ منورہ سے پوری دنیا میں پھیلا۔ پوری دنیا میں اسلام مدینہ سے پھیلا اور الحمدللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا اسلام سمٹتا جائے گا، یہاں تک کہ سمٹتے سمٹتے پھر اپنے اصلی مستقر یعنی مدینہ منورہ کی طرف وہ لوٹ جائے گا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے کہ جیسے سانپ اپنے بل میں سمٹ جاتا ہے، ایسے ہی اسلام بھی مدینہ کی طرف اور مکہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس تشبیہ میں آپ کو یہ دیکھنا ہے تشبیہ کتنی بلیغ سرکار نے دی ہے۔ سانپ کو جب اپنی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہماری جان کو خطرہ ہے، تو اپنی حفاظت کے لیے اپنے اصل مستقر یعنی بل میں گھس جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلامی آثار اور اسلامی تہذیب کے لوگ شدید مخالف ہوں گے اور مسلمانوں کی عزت و آبرو جان و مال خطرے میں ہوگی، لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، تو مسلمان اپنے دین و ایمان اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف کوچ کر جائیں گے، جیسے سانپ اپنی حفاظت کے لیے اپنے بل میں چلا جاتا۔ باب و ذہاب الایمان آخر الزمان، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ آخر زمانے میں ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس موضوع پر امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت انس کی روایت ذکر کی ہے 2 سندوں سے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ دوسری سند سے ہے لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ دوسری میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کسی بھی ایسے آدمی پر قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت مسلمانوں پہ قائم نہیں ہوگی، بلکہ بدترین لوگ یعنی کفار و مشرکین پر قیامت آئے گی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، روئے زمین پر جو بھی شخص ایسا ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ہوا اس کی روح قبض کر لے گی، حتیٰ کہ کوئی آدمی اگر پہاڑ کے درمیان میں بھی ہوگا تو ہوا وہاں بھی پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، پھر دنیا میں بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک حق پہ غالب اور قائم رہے گی۔ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ قیامت تک مسلمان باقی رہیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اس سے بھی مراد قرب قیامت ہے، یعنی قرب قیامت تک اس دنیا میں مسلمان باقی رہیں گے، پھر ایک پاکیزہ اور لطیف ہوا چلے گی اور مسلمان فوت ہو جائیں گے، پھر انہی لوگوں پر قیامت آئے گی جو اہل ایمان نہیں ہوں گے۔
باب جواز الاستسرار بالایمان للخائف، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ خوف زدہ شخص کے لیے ایمان کا خفیہ رکھنا جائز ہے۔ اس سلسلے میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت امام مسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال احسولی کم یلفظ الاسلام، فرماتے ہیں حضرت حذیفہ ہم سرکار کے تھے، سرکار کے ساتھ تھے، آپ نے ارشاد فرمایا تم شمار کرو کہ کتنے لوگ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، یعنی مسلمان کتنے ہیں؟ قال فقلنا یا رسول اللہ اتخاف علینا ونحن ما بین 600 الی 700، ہم نے عرض کیا رسول اللہ کیا آپ اپنے دشمنوں سے خوف زدہ ہیں جبکہ ہم اس وقت 600 سے لے کے 700 تک ہیں؟ قال انکم لا تدرون لعلکم ان تبتلوا، سرکار نے فرمایا شاید تمہیں معلوم نہیں، ممکن ہے تمہیں آزمایا جائے۔ قال فابتلینا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تو واقعی ہم آزمائے گئے، ہم بلا میں مبتلا کیے گئے، حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا، یہاں تک کہ ہم میں لوگ نماز بھی خفیہ پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر پڑھتے تھے۔ یہ حدیث بخاری نسائی وغیرہ میں بھی ہے، البتہ بخاری شریف میں احسو کی جگہ اکتبو ہے، البتہ بخاری کی روایت میں 1500 کی تعداد کا ذکر ہے، اور بخاری ہی کی ایک روایت میں صرف 500 کا ذکر ہے، ایک روایت میں 600 سے 700 کا ذکر ہے جیسے یہاں ہے، اور مسلم میں بھی 600 سے 700 تک کی تعداد ہے۔ تو یہ تعارض کیوں ہے، کیسا ہے؟ محدثین نے اس تعارض کو یوں دور کیا ہے کہ مرد، عورت اور بچوں کو ملا کر یہ تعداد 1500 ہو سکتی ہے، اور 600 سے 700 کی تعداد خاص مردوں کی مراد ہو، یہ بھی ممکن ہے، جن میں 500 کی تعداد کفار و مشرکین سے جہاد کرنے والوں کی ہے۔ یہ تطبیق محدثین نے دی ہے۔ امام نووی فرماتے اس بارے میں کہ یہ جواب بخاری کی روایت فَقَتَبْنَا لَهُ 1500 رجل سے باطل ہے، کیونکہ اس میں رجل کا لفظ کہ ہم نے 1500 مرد لکھے، تو اس تقدیر پر تو اس میں عورتوں اور بچوں کی تقسیم صحیح نہیں ہوگی، اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ صحیح جواب یہ ہے کہ 600 سے 700 کی تعداد سے مدینہ شریف کے مرد مراد ہوں، اور جس روایت میں 1500 مردوں کی تعداد کا ذکر ہے اس سے مدینہ منورہ اور اس کی گرد و نواح کے مرد مراد ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت حذیفہ بن یمان کا ایک لفظ اس میں تھا فابتلینا حتی جعل الرجل منا لا یصلی الا سرا، کہ واقعی ہم آزمائش میں مبتلا کیے گئے، یہاں تک کہ ہم میں سے کچھ لوگ ضرر کے خوف سے چھپ چھپا کر نماز پڑھنے لگے۔ امام نووی نے اس کی توضیح میں لکھا کہ شاید اس سے عہد رسالت کے بعد کے فتنے مراد ہوں، جن میں بعض اصحاب اپنے آپ کو خفیہ رکھتے تھے، قسم قسم کے فتنوں اور لڑائیوں میں شرکت کے خوف سے منظر عام پر آنے سے بچتے تھے، جیسے جو جنگیں ہوئی آپس میں تو بہت سے لوگ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، چھپ چھپا کر نماز پڑھے تھے، کوئی انہیں جانے نہ۔ اس حدیث میں ایک چیز یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردم شماری اپنے زمانے میں کروایا تھا، گویا مردم شماری کی داغ بیل سب سے پہلے اسلام نے ڈالی۔ آج پوری دنیا میں ملک کی آبادی معلوم کرنے کے لیے مردم شماری کرائی جاتی ہے، ہمارے ہندوستان میں بھی ہر 10 سال پر مردم شماری ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دور رسالت ہی سے شروع ہوئی۔
باب تعلف قلب من يخاف على ایمانہ لضعفہ والنہی عن القطع بالایمان من غیر دلیل قاطع۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ ضعیف الایمان مسلمانوں کی تالیف قلب اور اس بات کے بیان میں کہ بغیر قطعی دلیل کے کسی پر ایمان قطعی کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اس سلسلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت امام مسلم نے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسمہ فقلت یا رسول اللہ آتے فلانا فإنہ مومن۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں کو بھی دے دیں اس لیے کہ وہ مومن ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم، یا مسلم ہے؟ فرماتے ہیں اقولها ثلاثہ ویرددها علی ثلاثہ، میں اپنا جملہ 3 مرتبہ کہتا رہا اور سرکار اس کے جواب میں 3 مرتبہ او مسلم کہتے رہے۔ ثم قال انی لاؤتی الرجل وغیرہ احب الی منہ مخافۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا میں کسی کو دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ شخص مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن اس کو کیوں دیتا ہوں؟ انی لاؤتی الرجل مخافۃ ان یکبہ اللہ فی النار، اس خوف سے کہ کہیں اللہ اس کو جہنم میں اوندھا نہ ڈال دے۔ حالانکہ دوسرا شخص محبوب ہوتا ہے کہ مجھے اس کو دینا چاہیے، لیکن میں اس کو نہ دے کے میں ایسے دوسرے شخص کو دیتا ہوں کہ جس کے بارے میں مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ دینے کی وجہ سے اسلام سے پھر نہ جائے، ضعیف الایمان ہے وہ ہوتا ہے، اور پھر اگر پھر گیا تو اللہ اسے جہنم میں داخل کر دے گا، تو میں اس لیے دیتا ہوں تالیف قلب کے لیے۔ حضرت سعد کی اس روایت کو تھوڑا سا اور تفصیل سے نیچے دوسری اس میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتن وسعد جالس فیہ، سرکار نے کچھ لوگوں کو دیا، حضرت سعد ان میں بیٹھے تھے۔ قال سعد فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم من لم یؤتہ وہو اعجبہم الی، سرکار نے اس میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا، ان کو نہیں دیا، حالانکہ میرے نزدیک وہ زیادہ اچھے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لا اراہ مومنا، میں نے عرض کیا رسول اللہ فلاں کو آپ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ بخدا میں سمجھتا ہوں میں اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم، یا مسلمان؟ قال فسکت قلیلا، تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر اس کے بارے میں جو معلومات تھی وہ میرے اوپر غالب آئی، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لا اراہ مومن۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مسلم، قال فسکت قلیلا ثم غلبنی ما علمت منہ، پھر میرے اوپر اس چیز کا غلبہ ہوا جو میں ان کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ مومن ہیں، ایسے ہیں، انہیں دینا چاہیے، ضرورت مند ہے۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان فواللہ انی لا اراہ مومنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مسلما، پھر فرمایا انی لاؤتی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکب فی النار علی وجہہ۔ تو پہلی والی جو حدیث ہے وہ تھوڑی سی اتنی مفصل نہیں ہے جتنی ہے، حدیث وہی ہے کہ میں کسی شخص کو دیتا ہوں حالانکہ اس کے علاوہ مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے، مگر اس خوف سے دیتا ہوں کہ کہیں اس کو جہنم میں نہ داخل کر دیا جائے،
کہ وہ مرتد ہو جائے نہ دینے کی وجہ سے۔ اور بھی دو سندوں سے یہ حدیث ذکر کی، بلکہ اس میں یہ ہے کہ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ بین عنقی و کتفی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گردن اور موڈھے کے درمیان اپنے ہاتھ سے مارا، ثم قال اقتالا اے سعد انی لا اوتی الرجل، اے سعد کیا اس کی رٹ لگائے ہو، جھگڑا کرو گے؟ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں لیکن اس کے علاوہ مجھے، پھر پوری حدیث پڑھیں۔ دیکھیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب سفارش کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مومن ہے، اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یوں کہو کہ وہ مومن ہے یا مسلم، یعنی تم اسے قطعیت کے ساتھ مومن نہ کہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے، تصدیق کا مطلب مخبر کے حکم کا اذعان اور یقین کرنا، اور ظاہر ہے کہ اذعان و یقین یہ قلب کی باطنی کیفیت ہے جن کا علم قطعیت کے ساتھ کسی کو نہیں ہوتا، اور اسلام کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم اسے قطعیت کے ساتھ مومن نہ کرو۔ ایمان و اسلام کی بحث تو آپ نے شروع ہی میں بخاری وغیرہ میں بھی پڑھی ہوگی، مسلم میں بھی آپ نے پڑھ لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور مسلم سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں تھا، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن حضرت امام نووی نے اس کی تردید فرمائی، اس قول سے اس کے مومن نہ ہونے کی طرف اشارہ نہیں بلکہ اس کے برعکس یعنی مومن ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات آگے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کو زیادہ چاہتا ہوں لیکن دیتا کسی اور کو ہوں، اور ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ کہیں اسلام سے وہ پھر نہ جائے، جس کی بنیاد پر وہ اونھے جہنم میں گرا دیا جائے۔ یعنی دنیا کا مال میں نے انہیں اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ وہ ابھی ضعیف الایمان ہے کہ کہیں وہ پھر نہ جائے، اور جن کا ایمان قوی ہے انہیں مال ملے نہ ملے وہ اسلام سے برگشتہ ہونے والے نہیں۔ تو جو نہیں پاتے ہیں نہیں میں دیتا ہوں، یہ مطلب نہیں کہ وہ محبوب نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو ظاہر بات ہے اگر وہ مومن نہیں تھے تو محبوب کیوں تھے سرکار؟ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے حضرت سعد نے سفارش کی کہ جائز امور میں سفارش کرنا جائز ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی ایک کام کے لیے بار بار سوال کرنا درست ہے، جیسے حضرت سعد نے کیا۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے اس حدیث سے کہ چھوٹا شخص یعنی کم رتبے والا شخص اپنے سے اعلیٰ رتبے والے شخص کو کسی ایسے کام کی طرف متوجہ کر سکتا ہے جس میں وہ مصلحت دیکھے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی مشورہ چاہے قبول کرے حاکم یا مشورے کو چاہے رد کر دے، اسے اختیار ہے۔ اور یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حاکم اسلام کوئی اختیار ہے جو مسلمانوں کے مصلحت کے لیے مال کو اپنی ثوابدید سے خرچ کرے،
اور سرکار نے جو تنبیہ فرمائی کہ مسلم کہو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سوائے عشرہ مبشرہ اور ان کے مثل جن کے بارے میں یقین ہے کہ نصوص سے ظاہر ہے کہ وہ مومن ہیں، التعین یا علی سبیل التعین جنتی ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا ان کے علاوہ لوگوں پر۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ باب زیادت طمانینۃ القلب بتظاہر الادلہ، یہ باب اس بارے میں ہے کہ دلائل کے ظاہر ہونے سے ایمان بڑھ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت امام مسلم نے ذکر کی ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نحن حق بالشک من ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبی قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبس يوسف لأجبت الداعية۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نحن حق بالشک، ہم حضرت ابراہیم کے لحاظ سے شک کے زیادہ مستحق ہیں۔ جب انہوں نے عرض کیا ہے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اور اللہ تعالی حضرت لوط پر رحم کرے کہ وہ کسی مضبوط پائے کی پناہ چاہتے تھے، اور اگر میں قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح طویل عرصے تک رہتا تو بلانے والے کے بلانے پر فوراً چلا جاتا۔ نحن حق بالشک من ابراہیم، امام نووی رحمہ اللہ اس کے حوالے سے لکھتے ہیں قرآن پاک کی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو بعض لوگ حضرت ابراہیم کے بارے میں غلط فہمی کے شکار ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باس بعد الموت میں شک تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں کوئی شک اور تردد نہیں ہوا۔ اس وہم اور غلط فہمی کے ازالے کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کے جی اٹھنے میں اگر حضرت ابراہیم کو شک ہوتا تو مجھے بھی اس میں شک ہوتا، کیونکہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے، میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں اور نبی ہوں، لیکن مجھے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تو پیغمبر ہوتے ہوئے اور وہ بھی ایسے پیغمبر جو اللہ کے خلیل تھے، انہیں بھی کیوں کر شک ہو سکتا ہے؟ لہذا تم لوگ اپنی غلط فہمی دور کر لو اور اپنے شک اور شبہ کو دور کر لو۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خود پر فوقیت دی۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کو آپ پر فوقیت اور برتری حاصل ہے، یہ سب آپ کا ارشاد تواضع اور ادب کے طریقے پر تھا۔ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا، سرکار نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام پہ اللہ رحم فرمایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی ایک بدترین قوم تھی۔ ان کا معمول تھا کہ گزرنے والی عورتوں پر ایک کنکری پھینکتے۔ سب سے قبیح خصلت یہ تھی کہ یہ لوگ بدکاریوں میں مبتلا تھے، غیر فطری عمل کے عادی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی اور تاریخ میں سوائے ان کے نام اور ان کے حالات کے کوئی چیز باقی نہیں ہوئی۔
اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرمایا تو اپنے چند فرشتوں کو بغیر داڑھی کے خوبصورت لڑکوں کی شکل و صورت میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مہمان سمجھ کر ان کی خوب خاطر و مدارات کی۔ جب آپ کی قوم کو لوگوں کی آمد کا پتہ چلا تو یہ لوگ اپنی خباثت پر اتر آئے اور اپنی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں سمجھایا کہ تم مہمانوں کی عزت کرنا سیکھو، بدسلوکی سے باز آ جاؤ اور ان کے سامنے میری رسوائی کا سامان نہ بنو۔ اس کام کے لیے یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، لیکن یہ لوگ بجائے اس کے کہ آپ کی بات پر کوئی توجہ دیتے، انتہائی بے شرمی کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور کہا کہ لوط تم جانتے ہو کہ ہماری خواہش کیا ہے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا لو ان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید، اے کاش مجھے تمہارے مقابل طاقت ہوتی یا کسی مضبوط پائے کی میں پناہ لیتا، یعنی اگر مجھے تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میرا کوئی ایسا قبیلہ ہوتا جو میری مدد کرتا تو میں ضرور تمہارا مقابلہ کرتا اور اپنے معزز مہمانوں تک تمہیں نہ پہنچنے دیتا۔ پھر آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ جب فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے چینی اور اضطراب دیکھا تو انہوں نے خود کو ظاہر کر دیا اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا پایا مضبوط ہے، ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، آپ دروازہ کھول دیں اور ہمیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا، یہ لوگ آپ کے گھر میں داخل ہو گئے، پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نہایت سخت عذاب نازل فرمایا اور دنیا کی یہ خبیث قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ نبی ہونے کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی ذات پر توکل اور اعتماد کرنے کے بجائے اپنے زور بازو اور کنبے قبیلے کی پناہ کے طالب ہوئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ قول اللہ کی یاد سے غفلت اور توکل سے اعراض کی بنیاد پہ نہیں تھا، بلکہ ان معزز مہمانوں سے اظہار معذرت کے طور پہ تھا کہ اگر میرے پاس استطاعت ہوتی تو ضرور میں ان درندوں کو تم سے دفع کرتا اور انہیں یہاں سے مار بھگاتا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شدت حزن و ملال اور غلبہ تکلیف کی بنا پر یہ اللہ سے التجا کرنا بھول گئے ہوں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس کلام سے درپردہ اللہ سے التجا کی ہو، اس لیے کہ سب سے مضبوط اور قوی تر رکن تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور مہمانوں کے روبرو آپ نے اپنے رنج و علم کا اظہار کیا ہو، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ اللہ ان پر رحم کرے صبر و تحمل پر حضرت لوط علیہ السلام کی ستائش کے طور پر ہے، اعتراض کے طور پر نہیں۔ ایک چیز یہ بھی سرکار نے ارشاد فرمائی تھی لو لبثت فی السجن، سرکار نے ارشاد فرمایا اگر حضرت یوسف کی طرح میں طویل عرصے تک قید خانے میں رہتا تو قاصد کے بلاوے پر میں قید خانے سے ضرور چلا جاتا۔ یہ حدیث حضرت یوسف علیہ السلام کی مدح و ستائش پر محمول ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بادشاہ کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ مصر کو اس تعبیر کا علم ہوا تو اسے نہ صرف یہ کہ وہ تعبیر پسند آئی بلکہ تعبیر کے وقوع کا اسے یقین ہو گیا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے اس تعبیر کو سنے۔ اس نے اپنا قاصد بھیجا کہ وہ تعبیر بیان کرنے والے کو قید خانے سے نکال کر میرے پاس لائے۔ جب قاصد قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لینے آیا تو اتنے زمانے تک قید خانے میں رہنے کے باوجود آپ نے باہر جانے سے انکار کر دیا اور قاصد سے کہا کہ تم اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ
اور اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ اس سے آپ کا مقصود یہ تھا کہ بادشاہ تفتیش اور تحقیق حال کرے تاکہ آپ کی بے گناہی اور براءت ظاہر ہو جائے، اور اسے پتہ چل جائے کہ اتنے طویل عرصے تک قید خانے میں آپ کو بغیر کسی قصور کے رکھا گیا، تاکہ آئندہ کسی کو بھی آپ پر تان و تشنی کا موقع نہ مل سکے۔ بادشاہ نے آپ کی خواہش کے مطابق ان عورتوں سے تحقیق حال کی تو انہوں نے بیک زبان ہو کر آپ کی پاک دامنی کی شہادت دی، اور عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بھی اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہوئے بادشاہ کے روبرو اس نے بھی شہادت دی کہ یوسف سچے ہیں، اور عزیز مصر کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ سب حاسدوں کی کارستانیوں کا نتیجہ تھا۔ یوسف نے اس کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات جو ارشاد فرمائی کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں اتنے دن تک رہے تو اگر بلانے والا آیا تو آپ کو فوراً نکل جانا چاہیے تھا۔ میں اگر ہوتا ان کی جگہ پہ تو میں تو نکل جاتا، لیکن انہوں نے وہ نکلے نہیں، بلکہ انہوں نے پھر قاصد کو واپس کیا اور بادشاہ کو تحقیق حال کی دعوت دی۔ تو یہ آپ کے اعزاز میں سرکار نے ارشاد فرمایا۔